حج کی ادائیگی کے بعد ہم لوگ پہنچے مدینہ منورہ، تو مکہ شریف کے اندر جن لوگوں کے کمرے میں حافظ ظاہر شاہ کے والد رہتے تھے، جو بہت سیدھے تھے، بہت سمپل تھے، دولت کے اعتبار سے اللہ نے نوازا ضرور تھا، لیکن رہنا سہنا بڑا سمپل، تو پورے کمرے والے ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اب مذاق کا انداز آپ کو سمجھا دوں کیا ہوتا تھا۔ کیا چچا کیسے ہو، اس طریقے سے جو عام انداز ہوتا ہے، ہلکا سمجھ کر مذاق اڑ رہا ہے۔ وہ بیچارے برداشت کرتے تھے، کچھ نہیں کہتے تھے، وہ بھی ہنس کے ٹال دیتے تھے۔ سفر حج مکمل ہوا، مکہ مکرمہ کا قیام مکمل ہوا، پھر نکلے ہم لوگ مدینہ منورہ کے لیے۔ میری والدہ، میری اہلیہ، وہ بھی دونوں ساتھ میں تھی میرے سفر میں، حج کے سفر میں۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو پھر وہی حال، ٹور والے نے ان کو جس کمرے کے اندر رکھا تھا تو وہاں ان کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، برابر مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ اتفاق سے غالباً جمعرات کو حافظ ظاہر شاہ کے والد جنت البقیع تشریف لے گئے، اور جنت البقیع میں ایک مزار کے قریب کھڑے ہو کر، ایک بزرگ کے مزار کے قریب کھڑے ہو کر یوں گنبد خضرا کو دیکھا، اور پھر مزار کو دیکھا اور کہا یار یہ جگہ کتنی اچھی ہے۔ توجہ چاہوں، یہ جگہ کتنی اچھی ہے کہ یہاں سے صاف گنبد خضرا نظر آتا۔ یہ کہہ کر وہ آ گئے کمرے کی طرف۔ میری والدہ نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹا میرے لیے چائے لے کر کے آؤ، تو میں چائے لینے کے لیے گیا۔ چائے لے کر جیسے ہی زینہ چڑھ رہا تھا ہوٹل کا، تو حافظ ظاہر شاہ کی بہن ملی، حضرت میرے ابا کو کچھ ہو گیا، آپ جلدی چلو۔ میں جلدی سے بھاگا، چائے والدہ کو دیا، ان کے والد تک پہنچا تو دیکھا تو ان کی طبیعت ایک دم سیریس۔ جیسے گاڑی میں ان کو رکھا، ان کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد جب دفن کرنے کا وقت آیا تو وہی جگہ ملی جہاں سے کھڑے رہ کر انہوں نے کہا تھا کہ کتنی اچھی یہ جگہ ہے، یہاں سے گنبد خضرا نظر آ رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے مذاق اڑانے والوں کو اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ خون کے آنسو رو رہے تھے کہ ہم نے کس کا مذاق اڑایا جس کو حضور نے قبول فرما لیا۔ قرآن نے منع کیا مت مذاق اڑاؤ، اور پھر واضح طور پر فرمایا ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ کے نزدیک اس کا مقام تم سے بہت بہتر ہو۔